بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم کو یقین ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہے۔ جب کچھ ٹیڑھا ہو جائے تو اسے سیدھا کرنے میں درد تو ہوتا ہے، اسی طرح جب ہم صراط مستقیم سے ہٹتے ہیں تو ٹیڑھی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ اس راہ میں آنے والی رکاوٹیں دراصل ہماری آزمائش ہوتی ہے، جو ہمیں واپس سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے گناہ چھوڑتے ہوئے تھوڑا درد تو ہوتا ہے۔ واپسی کا سفر انسان کو بے حال تو کر دیتا ہے، مگر سیدھے راستے پر آنے کے بعد انسان اپنے پروردگار کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں اسی درجے پر لے جاتے ہیں رب کے پاس، جیسے بچہ چوٹ کھا کے اپنی ماں کے پاس بھاگتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہم بلبلاتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے ان کے لیے بھی جو خود ہم سے کھو جاتے ہیں یا جن کو ہم خود چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی کہی ہوئی بات اور اپنوں کی کہی ہوئی بات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کہی ہوئی بات پہلے تکلیف دیتی ہے، پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی کہی ہوئی بات کبھی عادت نہیں ہوتی، ہر بار سننے پر تکلیف پہلے سے زیادہ بڑھتی ہے۔ کبھی کبھی تو گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کسی ایسی جگہ جا کر سانس لیا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جنہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے اور کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے۔ ساری دنیا کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، بس اپنے لیے ہی لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ بس اپنے زخموں کے لیے ہی مرہم نہیں ملتا۔ جب بات اپنی ذات پر آتی ہے تو کوئی لفظ کارگر نہیں ہوتا، ہر تدبیریں الٹی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب، کہاں اور کیسے کس کو اپنی زبان سے کتنی تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویوں سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ بد دعا دینے کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی تڑپ کے رو دے تو سمجھ لینا کہ کوئی بد دعا دے رہا ہے۔ مرنے والے کا سوگ 3 دن اور بچھڑنے والے کا سوگ ساری زندگی رہتا ہے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھیں، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ غم پر اتنے آنسو نہ بہاؤ کہ خوشی پر 2 آنسو بھی نہ گر سکے۔ جو ساتھ ہے اس کی قدر نہیں، جو دور ہے اس کی تلاش ہے۔ خود کر لیا ہے اپنا سکون برباد، اب سب کہہ رہے سکون کی تلاش ہے۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہے، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہے۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے
اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ گفتگو میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ انا سب میں ہوتی ہے، جھکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود کوئی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر آپ کے لیے جھک رہا ہے، آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے تو قدر کریں ایسے رشتوں کی، ورنہ اچھے لوگوں کا کیا ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنا مقام بہت آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ اور رہ گئی بات آپ کی، تو اچھے لوگوں کو کھو کر آپ نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا، یہ بات وقت آپ کو سمجھا دے گا۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور بن جاتی ہے جب اس کو ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں، عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ صرف قربانی کا جانور ہی بے عیب ہونا ضروری نہیں، جس مال سے خریدا جائے اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ انسان کی فطرت ہے، وہ کسی بھی چیز کی دو بار قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ جب معاملات ٹھیک نہ ہو رہے ہو تو پریشان مت ہو، اگر آپ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوا تو جانے دے، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خود کو پریشانیوں اور تکلیف سے آزاد کر دے، صبر کرے، وہ وقت آنے والا ہے جو آپ کے حق میں ہوگا۔ اللہ کو آپ کی کوششوں کا علم ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ اپنی خواہشات کو اپنے دل میں دفنا کر اولاد کی خواہشات پوری کرنے والی عظیم ہستیوں کو ماں باپ کہتے ہیں۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ یاد رکھنا، ایک دن ایسا بھی آئے گا جو آپ پر یقین نہیں کرتے تھے آپ سے ملاقات کی کہانی پوری دنیا کو سنائیں گے۔ حالات، قسمت، لوگ اور زندگی سب وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ بھلائی کی امید نہ رکھو، کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ پھول بیچنے والوں کے ہاتھوں میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ایک اچھا ساتھی ہے جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ وقت اور اپنے جب دونوں مل کر دکھ دیتے ہیں تو انسان باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی پتھر کا دل بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رونے سے کچھ نہیں ملتا، لیکن میرا ماننا ہے کہ رونے سے بہت سکون ملتا ہے۔